اور وہ پرہیزگار بھی ہونا چاہیے۔ اب اللہ نے فرمایا الا، یہ حروف تنبیہ کے لیے ہے کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اے غفلت میں پڑے ہو اپنی غفلت سے بیدار ہو جاؤ کہ یہ جو ولی ہیں ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی عظمت کوئی عام نہیں، انہیں اپنے جیسا نہ سمجھ بیٹھنا، بلکہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اسی لیے پہلے لوگوں کو بیدار کیا کہ الا، خبردار سن لو۔ اب اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرائض اور واجبات کا ذکر کیا، بہت سارے احکامات کو ذکر کیا، مگر الا نہیں فرمایا۔ فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ کرو، حج کرو۔ الا نہیں کہا کہ خبردار لوگوں نماز پڑھو، خبردار لوگوں حج کرو۔ لیکن مقام ولایت کی باری آئی تو فرمایا الا، خبردار ولی جو ہیں ان کا ادب کرو اور ان کے مقام اور مرتبے سے آشنا ہو جاؤ۔ یہ اس لیے فرمایا کہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات بھی اسی شخص کا قبول ہوگا جس کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں اللہ کے ولی کی محبت نہیں ہوگی فرمایا اس کا صدقہ بھی ضائع کر دیا جائے گا، اس کی نمازیں بھی اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، اس کے سبھی اعمال ضائع اور اکارت ہو جائیں گے جس کے دل میں ولی کی محبت نہ ہوگی۔ اس لیے الا، فرمایا خبردار سن لو، اولیاء اللہ نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے، غم نہ انہیں کسی دنیا دار کا ہوگا۔ حضرت سیدنا میاں میر علیہ رحمہ جو بہت بڑے اللہ عز و جل کے ولی ہیں اور داتا صاحب کی چوکھٹ پر آئے تھے، اور آپ جانتے ہیں میاں موج دریا ہو یا شاہ ابو المعالی ہو یا پیر مکی ہو، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یہ سب داتا صاحب کی چوکھٹ پر سلام کرنے آئے تھے۔ بس داتا صاحب کے مزار پر انوار کے اوپر فیضان اتنا ہے اور انوار کی تجلیات اس طرح چما چم برس رہی ہیں کہ پھر میاں میر داتا صاحب کے کر رہے تھے۔ جب بادشاہ جہانگیر کو پتا چلا نا کہ یہاں پر میاں میر علیہ رحمہ کا ڈیرا ہے تو وہ زیارت کرنے کے لیے آیا، اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ اس کے کرندوں نے بتایا کہ یہاں پر میاں میر علیہ رحمہ رہتے ہیں، تو کیوں نہ ہو ان سے دعا کی جائے کہ اے اللہ کے ولی ہمارے لیے دعا کیجئے، چونکہ اللہ کے ولی مستجاب دعوات ہوتے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے ہمیں اللہ فتح نصیب فرمائے۔ جب جہانگیر وہاں پر گیا تو وہاں پر ایک دربان بیٹھا ہوا تھا، چوکیدار اور پہرے دار بیٹھا ہوا تھا۔ اسے کہنے لگا میں نے میاں میر سے ملنا ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو اندر آرام کر رہے ہیں، جب بیدار ہوں گے تبھی ملاقات ہوگی۔ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں، پوری دنیا میں خاص طور پر مغلیہ سلطنت کا میں ایک بہت بڑا شاہکار ہوں، اور تو مجھے اندر نہیں جانے دے رہا۔ سبھی لوگ یہ میرے غلام ہیں، میرے ایک اشارے پر تیری کایا پلٹ کے رکھ دیں، اور تو ہے کہ ہمیں روک رہا ہے کہ اندر نہیں جانے دینا۔ پیر صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ خیر اس سے آیا لیکن واپس چلا گیا، ایک رکا لکھ کر دے گیا، اس میں یہ کہہ کے گیا کہ درے درویش دربان نہ باید، کہ میاں میر جو ولی ہوتے ہیں ان کے مزاروں پر، ان کے خانقاہوں پر چوکیدار ہی ہوا کرتے۔ وہ مرید گیا اندر، میاں صاحب کو وہ رکا دیا، جب آپ نے پڑھا نا یہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے اسی رکے کی الٹی سیر پر لکھ دیا باید تا سگے دنیا نہ آیت۔ فرمایا جا یہ رکا لے کر بادشاہ جہانگیر کو دیا اور اسے کہا یہ پڑھ لے۔ جب وہ اس آپ کا خلیفہ رکا لے کر گیا اور اس کو دیا، اس کے پیچھے کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا جہانگیر تو یہ کہتا ہے درے درویش دربان نہ باید تا سگے دنیا نہ آیت، تو کہتا ہے درویشوں کے درباروں پر چوکیدار نہیں ہونی چاہیے، فرمایا ہونے چاہیے تاکہ کوئی دنیا دار کتا اندر نہ آ سکے۔ فرمایا ہم نے تب اس لیے چوکیدار رکھے ہیں تاکہ تمہارے جیسے جو دنیا دار کتے ہیں جن کو اپنے مال کی، دولت کی، منصب کی اور تخت کی بڑی اکڑ ہے، تاکہ وہ اس دربار میں نہ آ سکے، اس لیے ہم نے بٹھائے۔ تو یہ مطلب ہے لا خوف، وہ کسی سے غمگین نہیں ہوتے،
نہ وہ کسی کا خوف کرتے ہیں، اگر وہ ڈرتے ہیں تو خدا سے ڈرتے ہیں، اگر انہیں کسی کا غم ہوتا ہے تو فکر آخرت کا ہوتا ہے، یا پھر رب کی محبت کا، اور کسی چیز کا انہیں غم نہیں ہوتا۔ اور بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر، اسی طرح مشکات شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب کوئی مجھ سے دعوت رکھے، مجھ سے دشمنی کرے تو اعلان جنگ بھی میں ہی کروں گا، میں آپ سے دعوت رکھوں تو اعلان جنگ بھی آپ مجھ سے کریں گے، کوئی دوسرا تیسرا شخص نہیں کرے گا۔ لیکن عجیب بات ہے، بغض لوگ ولیوں سے رکھ رہے ہیں اور اعلان جنگ رب کر رہا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے ان کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر اور لباس جو ہے غبار میں اٹا ہوا دیکھ کر، ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا یہ حقیر ہیں، ان کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں، تمہیں پتہ نہیں ان کی جو پشت پر حمایت ہے وہ خدا کی حمایت ہے، جو خدا ہے وہ ان کی حمایت کر رہا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ایک ڈاکیا ہے، وہ جا رہا ہے بازار میں، اس کے پاس منی آرڈر ہے، پیسے ہیں، پارسل وغیرہ ہے۔ اب چوروں نے یہ سمجھا کہ یہ تو اکیلا جا رہا ہے تو اسے لوٹ لیتے ہیں، ڈاکیا گلی میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ بسکوٹی گالی سے لوٹ لیتے ہیں، کسی نے کون سا پوچھنا ہے۔ اب ڈاکیا ان سے الجھے گا نہیں، اپنی جان کے لیے وہ جان کی بازی تو نہیں لگائے گا، وہ پیسے وغیرہ انہیں دے دے گا۔ اب چوروں نے یہ سمجھا کہ ڈاکیا اکیلا ہے، لیکن وہ خبردار نہیں تھے، وہ غلط فہمی تھے، اس لیے کہ ڈاکیا اکیلا نہیں، ڈاکیے کی جو پشت پناہی کر رہی ہے وہ سرکار کر رہی ہے، وہ حکومت کر رہی ہے۔ اب جو چوروں سے نمٹے گی، ان سے بدلہ لے گی، ان سے پوچھ گچھ کرے گی، وہ حکومت کرے گی، وہ سرکار کرے گی۔ تو اسی طرح فرمایا ولیوں کی پشت پر خدا کی مہر لگی ہوئی ہے، ان کا جو بے ادب ہے، ان کا جو گستاخ ہے، وہ ولیوں کا گستاخ نہیں بلکہ وہ خدا کا گستاخ ہے۔ اب ان سے جو پوچھ گچھ ہوگی وہ خدا کرے گا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ اس کا معنی ہے۔ اور پھر فرمایا ولی جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، وما یزال، ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ فرمایا یہ نہیں کہ ایک دو مہینہ پڑھ لیے، جس طرح ہمارے ہاں موسمی بٹیرے آتے ہیں اور رمضان میں آگے یا اور کچھ دنوں میں آگے پھر مسجد کے چوکیدار بھی بن بیٹھتے ہیں، اور میں نہیں، وما یزال، ہمیشہ ولی دن ہو رات ہو سفر میں ہو حضر میں ہو رب کی عبادت کرتا رہتا ہے، اس کے لب پر اللہ اللہ جاری رہتا ہے۔ اور میں جب وہ عبادت کی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر میں اسے کیا مقام دیتا ہوں، تو میں فَكُنْتُ أَسْمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ فَكُنْتُ أَسْمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب یہ مقام ولیوں کو ملا ہے کہ ولی اگرچہ بیٹھا لاہور میں بھی ہو لیکن اسے دنیا کے جس کونے سے بھی پکارو گے وہ سن لے گا۔ وہ کیسے سنے گا؟ وہ اپنی سماعت سے نہیں سنے گا، وہ رب کی سماعت سے سنے گا۔ اس لیے کہ صحیح حدیث بخاری میں کتاب الرقاق کے اندر ہے، جب رب کہتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، جب کان اس کے اپنے ہیں لیکن وہ سن خود نہیں رہا بلکہ رب کی قدرت سن رہی ہے، جب رب کی قدرت سن رہی ہے تو پھر دنیا کے جس کونے میں بھی ولی کو پکارو گے ولی سن لے گا۔ اور پھر آگے فرمائے وَإِذَا سَأَلْتَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب ولی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو فرمایا میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ روایت جو ہمارے ہاں ایک مسلسل برقرار ہے کہ ہم ولیوں کے پاس جاتے ہیں کہ جناب ہماری فلاں مشکل ہے، آپ دعا کیجئے، رب ہماری دعا کو، آپ کی دعا کو قبول کرے گا، اس کے صدقے ہماری پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے کہ خود خدا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر ولی مجھ سے سوال کر دے، ولی ہاتھ اٹھا دے تو پھر میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہوں۔ اب ایک نقطہ اور سمجھنے والا ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جب وہ زندہ ہے تو پھر ان سے دعائیں کروائی جا سکتی ہیں، وہ آپ کی بات کو سن بھی سکتے ہیں، لیکن جب وہ مر گئے تو پھر آپ ان کے مزاروں پر کیوں جاتے ہو؟
ان سے دعائیں کیوں کرواتے ہو؟ اب تو اس دنیا میں نہیں رہے، اب تو وہ سن نہیں سکتے، لیکن وہ بڑی بھول میں ہیں۔ سوال کو اچھی طرح سمجھیے، وہ بڑی بھول میں ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا ہر چیز جسم ہے، فلاسفہ کی طرح جسم کو ہر چیز سمجھ بیٹھے، لیکن وہ اسلام کی روح کو بھول کے کہ اسلام میں روح سب کچھ ہے، جسم کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ جو جسم ہے یہ کہاں سے بنا ہے؟ یہ اربع عناصر سے بنا ہے۔ اب اس کی غذا بھی اربع عناصر سے ہے، زمین سے ہے۔ یہ اس کی غذا بھی وہاں سے آتی ہے جہاں سے یہ خود آیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ جو روح ہے یہ مر نہیں سکتی، یہ جسم مر ختم، اس سے روح نکال لی گئی۔ اب جتنا بھی کوئی ہڈا کٹا ہو، جتنا بھی کوئی طاقتور ہو، اس کو اپنی جناب طاقت پر بڑا مان ہو، وہ انگلی بھی ہلا نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب جسم مر گیا تو جسم کے کمالات جو تھے وہ بھی فنا ہو گئے۔ جسم بھی فانی ہے، اس کے کمالات بھی فانی ہے، لیکن یہ جو روح ہے اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ چیزیں مرتی نہیں۔ جسم کے کمالات، آپ کا حسن بھی مرنے کے بعد ختم، آپ کے اندر جو طاقت ہے، جو قدرت ہے، ہر چیز ختم، لیکن آپ کا ایمان مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا۔ ایمان مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا، نماز مرنے کے بعد بھی، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوگی، جو بھی ہے، یہ جو روحانی کمالات ہیں یہ مرتے نہیں۔ جب یہ مرتے نہیں تو پھر ولی کی یہ جو کرامت ہے، یہ جو وصف ہے کہ وہ دور و نزدیک سے سن لیتا ہے، تو پھر یہ کیسے مر گیا؟ سوچنے کی بات تو ہے۔ اچھا، مثال کے ذریعے اور آسان ہو جائے گا، کنز الاموال کے اندر حدیث پاک ہے، پہلی جلد کے اندر۔ اسی طرح امام حاکم نے المستدرک کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا، اور امام حاکم کوئی ایسے ایرا غیرہ یا گلی محلے کا محدث نہیں، بلکہ 405 ہجری میں ان کا وصال ہے، اور انہوں نے وہی حدیثیں اپنی المستدرک میں لکھی ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم سے رہ گئی تھی۔ ان کی شرائط پر یہ حدیث لکھ رہے ہیں، چونکہ ہم اہل سنت پر ایک بہت بڑا بہتان ہے کہ یہ بس ایسے کرامتیں سناتے ہیں، حدیث کا بس نام نشان ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر ہم نے یہ ان کی جو روایت، یہ جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کو بھی دور کرنا ہے۔ آپ بھی ذرا جا کر بیٹھا کریں، صرف یہ قصے کہانیوں میں توجہ نہ دیا کریں، حدیث کو بھی غور سے سنا کریں۔ ویسے بھی جو عاشق ہے جب حدیث سنتا ہے تو اس کی روح مچل جاتی ہے، اس کو تازگی ملتی ہے۔ تو کنز الاموال کے اندر حدیث بات ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک نوجوان تھا، وہ ہمیشہ مسجد میں رہتا تھا، تو سیدنا عمر فاروق کو اس سے بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا۔ ایک دن وہ اپنے باپ سے ملنے رات عشاء کے بعد جا رہا تھا، تو ایک عورت تھی راستے میں، وہ اس پر فریفتہ تھی، وہ ہمیشہ اس کو برگلانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اللہ کا اس پر فضل تھا کہ وہ اس کی چاہت سے، اس کی محبت سے دور ہو کر رب کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن بھٹک گیا انسان تھا۔ تو جب وہ اندر گیا نا، کمرے میں جانے لگا، اس سے فوراً ایک آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، جب انہیں شیطان چھو لے، جب انہیں شیطان برگلانے کی کوشش کرے، تذکروا، تو فوراً انہیں مولا کی یاد آ جاتی ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ سیدھا رستہ پا جاتے ہیں۔ جب یہ آیت یاد آئی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا، سوچنے لگا میں کس رستے پر جا رہا ہوں، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تو اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور بازار میں جا کر پھینک دیا۔ اس کا باپ آیا اور محلے دار آئے، اٹھا کر گھر میں لے گئے۔ جب اس کے ہوش میں آیا، اس کا باپ کہنے لگا بیٹا بتا کیا معاملہ بنا؟ تو وہ کہنے لگا اس طرح عورت مجھے برگلا کر لے گئی تھی اور مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آئی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تو وہ کہنے لگے کون سی آیت تھی؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یہ مجھے آیت یاد آئی، جب پھر یہ آیت دوبارہ پڑھی، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور چند دیر بعد اس کی جو روح تھی وہ پرواز کر گئی، اس کا قصہ ختم ہو گیا، وہ دنیا سے انتقال کر گیا۔ انہوں نے رات کو اٹھایا اور دفنا دیا۔ اب ہمارے والا سسٹم تو نہیں تھا کہ 2 3 4 دن رکھیں گے یا ایک پوری طرح اعلان کریں گے پھر اسے دفنائیں گے، انہوں نے اٹھایا اور دفنا دیا۔ پہلے زمانے میں اسی طرح ہی کیا جاتا تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صبح یہ پتہ چلا نا کہ وہ نوجوان وفات کر گیا ہے، وصال کر گیا ہے، آپ بڑے غمگین ہوئے۔ اس کے باپ کے پاس گئے، کہا تو نے مجھے بتایا نہیں
تو انہوں نے کہا رات کا وقت تھا, ہم آپ کو تکلیف نہیں دینے چاہتے تھے, اس لیے دفنا دیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر گئے اور کہا یا غلام, اے غلام, میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو اپنے رب سے خوف کرتا ہے, جس کے دل میں تقوی ہو, رب کا خوف ہو, رب اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. تو اس نوجوان نے قبر سے آواز دی, من داخل القبر, قبر سے آواز آئی, یا عمر, اے عمر فاروق, بے شک رب نے اپنا وعدے کو سچ کر دکھایا اور مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی. تو یہ کہاں سے آواز آئی؟ یہ بعد الوصال صحابہ کرام تھے جنہیں قرآن بھی آتا تھا, حدیث بھی آتی تھی, اور نبی علیہ السلام کے شاگرد خاص تھے. وہ بعد الوصال جا کر ایک اللہ کے ولی کو ندا دے رہے ہیں, اور ولی قبر کے اندر سے پکار رہا ہے, گر جینے کی تمنا ہو تو پہچان پیدا کر, لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں. تو ان لوگوں کی باتوں میں نا یہ بس سننے والی سماعت بھی پیدا کیجئے. کوئی عمر فاروق والا ہو, کہ سماعت رکھنے والا ہو, تو آج بھی وہ سن سکتا ہے ولی کیا کیا کہتے ہیں. تو یہ خیر ان لوگوں کا جواب ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ولی بعد الوصال سن نہیں سکتے. اور پھر ولیوں کا مقام اور مرتبہ مزید سنیے کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کا مقام کیا ہے. یہ مشکات المصابیح جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 440 ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ ایسے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں, نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہداء ہیں, لیکن فرمایا یغبطہم الانبیاء والشہداء, قیامت والے دن ان کا مقام دے کر, ان کا مرتبہ دے کر, جو ولی جو نبی ہوں گے اور جو شہداء ہوں گے وہ بھی رشک کریں گے. مالک یہ کون لوگ ہیں کہ جو نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہیں, جنہیں تو اتنا مقام دے رہا ہے, اتنا مرتبہ دے رہا ہے, جو اتنی عظمتوں کے حامل ہیں, یہ کون عالیشان لوگ ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تخبرنا من, یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جنہیں انبیاء اور شہداء دے کر رشک کریں گے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے تحابوا بروح اللہ, اے لوگوں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اگر کسی سے محبت کریں گے تو فقط خدا کی رضا کے لیے محبت کریں گے. انہیں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوگی, نہ رشتہ داری کی وجہ سے, نہ مال کی وجہ سے, نہ کسی اور غرض سے محبت کریں گے, بلکہ فرمایا یہ جس سے بھی محبت کریں گے فقط خدا کی رضا کے لیے محبت کریں گے. اور فرمایا ان وجوہہم لنور, ان کے جو چہرے ہیں وہ قیامت والے دن آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے اور دمکتے ہوں گے. اور فرمایا ولا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس, فرمایا جب لوگ خوف زدہ ہوں گے, جب اپنے ہی پسینوں میں شرابور ہوں گے, جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر شخص خوف زدہ ہوگا, تو فرمایا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا, یہ نہ غمگین ہوں گے. وقرأ حاصل آیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو فرمایا اے میرے صحابہ وہ لوگ جنہیں انبیاء دے کر شہداء دے کر رش کریں گے وہ اللہ کے ولی ہوں گے. یہ اللہ کے ولیوں کا مقام اور ادب مقام اور مرتبہ ہے. پھر اسی مشکات شریف میں ایک اور حدیث پاک ہے, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل ان اللہ اذا حب عبدا فلانا, کہ جب اللہ عزوجل کسی بندے سے محبت کرتا ہے, دعا جبرائیل, تو جبرائیل امی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. اور سوچئے کہ وہ بندہ کتنی عظمتوں اور برکتوں والا ہوگا اور کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس سے خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو خدا کہہ رہا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, جا تو بھی اس سے محبت کر. تو جبرائیل امی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر جبرائیل امی آسمانوں میں جا کر یہ ندا دیتے ہیں فرشتوں فلاں شخص سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. تو فرشتے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح زمین والوں کو ندا دی جاتی ہے, اے زمین والوں جو اہل محبت ہوتے ہیں ان کو ندا دی جاتی ہے, اے زمین والوں فلاں شخص سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, جبرائیل امی بھی محبت کرتے ہیں, آسمان کی ساری نوری مخلوق بھی محبت کرتی ہے, لہذا تم بھی اس سے محبت کرو. ثم یودع لہ
بالقبول فی الارض، پھر جو اس کی قبولیت ہے وہ زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ اب ناداں لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے داتا صاحب کا نام مٹا دینا ہے، ہم نے بابا فرید الدین کا نام مٹا دینا ہے، نظام الدین کا، اعلی حضرت کا۔ ان لوگوں کے نام اب مٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والا وہ خدا ہے۔ ان کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں پیوستہ ہو چکی ہے وہ کسی مال کی وجہ سے یا دنیاوی منصب و عہدے کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا کی وجہ سے محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ اب خدا جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے تو خدا کی قسم ساری دنیا بھی اگر ایک سائر پر ہو کر اس ولی کا نام اور نشان مٹانا چاہے اس ولی کی شہرت کو مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں خود خدا نے ڈالا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک جو بڑی ہی ایمان فروز ہے، جو مسلم شریف کے اندر ہے، کہ کتاب بھی میں ساتھ ہی لایا ہوں تاکہ کسی بھی قسم کا ابہام نہ رہے، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں یہ صرف کہانی ہے۔ اب یہ بھی دور آ گیا نا، لوگ ہر بات ہی کہتے ہیں بس کہانی شریف ہے، تاکہ ہر بات جو ہے وہ مستند طریقے سے ہو، کسی کو بھی اعتراض کی مجال نہ رہے۔ اب ولی ان کا مقام اور مرتبہ پہلی دو حدیثوں سے بھی ظاہر ہو چکا ہے۔ تیسری حدیث سنیے، آپ علیہ السلام میں ارشاد فرمایا، ماجہ شریف کی حدیث نمبر 60 ہے۔ کتنے نمبر حدیث ہے؟ 60۔ اس حدیث پاک کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ماجہ شریف کی حدیث نمبر 60 ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اذا اخلص اللہ المؤمنین آمنوا من النار، کہ جب اللہ عز المؤمنین کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے گا، انہوں نے کہے گا جاؤ اب جنت میں چلے جاؤ۔ جب مؤمنین جو ایمان والے ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، جب وہ جنت میں جانے لگے ہوں گے، فما مجادلۃ احدکم لصاحب فی الحق یکون له فی الدنیا، فرمایا اے لوگوں یہ جو ولی ہوں گے یہ رب سے اس طرح جھگڑیں گے جس طرح تم نے دنیا میں کسی سے اپنا حق لینا ہو نا، کوئی پیسے لینے ہو، اس سے جھگڑتے ہو بھائی میرے پیسے واپس کر، اگر وہ پیسے یا کوئی آپ کا حق واپس نہ کر رہا ہو، فرمایا جس طرح تم جھگڑتے ہو نا اسی طرح اللہ کے ولی رب سے جھگڑیں گے۔ اب کسی کی اتنی مجال نہیں کہ رب سے جھگڑے، یہ جو جھگڑا ہوگا یہ محبت کا ہوگا، یہ ایک لاڈ اور پیار کے انداز ہیں جو رب اپنے بندے خاص کو عطا فرمائے گا۔ اور میں اللہ کے جو ولی ہوں گے وہ رب سے جھگڑیں گے، کہیں گے مالک وہ لوگ یقولون ربنا اخواننا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، مالک وہ ہمارے بھائی جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، اب وہ لوگ جہنم میں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ ہم سے عقیدت اور ارادت رکھتے تھے، اب ہم انہیں چھوڑ کر اکیلے ہی جنت میں جائیں؟ مالک ایسے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب کامل ولی جو ہوں گے وہ کس طرح جنت میں جائیں گے؟ فرمایا مالک ہم اس طرح جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ جو ہمارے مریدین ہیں، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں بھی جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو رب کہے گا ٹھیک ہے جاؤ اذهبوا، جاؤ فاخرجوا من عرفت منهم، جاؤ تم جس کو بھی جہنم سے نکالنا چاہتے ہو اس کو جہنم سے لے کر جنت میں لے جاؤ۔ وہ جائیں گے اور جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہوں گے، ان کی پہچان والے ہوں گے، وہ سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ان کا اللہ تو یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے، کن لوگوں کا؟ جو اللہ عز و جل کے ولی ہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک مشکات کے اندر ہے، فرمایا جب اولیاء اللہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو ایک شخص کہے گا اے اللہ کے بندے تو جنت میں جا رہا ہے، دنیا میں یاد کر میں نے تجھے فلاں دن وضو کروایا تھا، میں تیری خدمت کیا کرتا تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ جو مریدین ہوتے ہیں وہ اپنے پیر صاحب کا ادب کرتے ہیں، انہیں وضو کراتے ہیں، ان کے جوتے اٹھا کر رکھتے ہیں، تو یہ خدمت بھی بیکار نہیں جائے گی، اس خدمت کو کیا کرو اور دب کر کیا کرو۔ وہ کہے گا کہ دنیا میں آپ کی خدمت کرتا تھا، اب مجھے اکیلا ہی چھوڑ کر جنت میں جا رہے ہو؟ تو اللہ سے عرض کریں گے مالک یہ بندہ دنیا میں میری خدمت کیا کرتا تھا، اب میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو رب کہے گا اے اللہ کے ولی یہ جو تمہاری دنیا میں خدمت کیا کرتے تھے جا انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے اولیاء اللہ کا۔ اب ولی ہوتا کون ہے اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ولی بنا ہے بلا ان سے، جو محبت کرنے والا ہو خدا سے،
جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، نہ عقبہ کی محبت ہو، جس کے دل میں فقط خدا کی محبت ہو۔ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ یہ واقعہ شاہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی علیہ رحمہ کا۔ آپ کے پاس ایک چند مریدین آئے اور کہنے لگے حضرت صاحب آپ کی جو تجوری تھی جس میں 5000 اشرفیاں تھی وہ گم ہو گئی ہیں۔ آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ پھر چند دن یہ پیغام آیا، وہی مریدین پیغام لے کر آئے کہ خواجہ صاحب وہ جو تجوری تھی جس میں اشرفیاں تھی اور ہماری زندگی کی جو جمع پونجی تھی وہ اب دوبارہ مل گئی ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو کہنے لگے جب وہ خزانہ گم ہوا آپ نے اس وقت بھی الحمدللہ پڑھا، اب جب وہ خزانہ مل گیا ہے تب بھی آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ خزانہ گم ہوا میں نے اپنے دل میں جان کر دیکھا کہیں میرے دل کے اندر مال کی محبت تو نہیں، تو میں نے دیکھا میرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہے، فقط اس میں خدا کی محبت ہے، تو میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ اور جب یہ خزانہ دوبارہ ملا تب بھی میں نے جان کر دیکھا کہ کہیں مال کی محبت میرے دل میں تو نہیں، کہیں اس مال کے ملنے کی وجہ سے مجھے خوشی تو نہیں ہو رہی۔ تو فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں دیکھا مجھے کوئی خوشی نہیں تھی، میرے دل میں فقط خدا کی محبت تھی، اس لیے میں نے دوبارہ پھر الحمدللہ پڑھا۔ کہ یہ ولی ہیں جن کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی، جو کٹے بچے والے ولی نہیں ہوتے کہ جو آتے ہیں تو پھر مریدین کے گھر کا سوایہ کر کے چلے جاتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ حضرت شاہ امام محمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کے اندر اور اسی طرح مفتی صاحب نے بہار شریعت کے اندر لکھا ولیوں کے لیے 4 شرائط ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ صحیح عقیدہ سنی مسلمان ہو، عالم باعمل ہو، اس کے پاس اتنا علم ہو کہ اگر مریدین اس سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو پھر یہ نہ کہ ہمارا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہم تو طریقت والے ہیں، بلکہ وہ مسئلہ بتا سکے، اور پھر یہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی علانیہ طور پر گناہگار نہ ہو، یہ نہ ہو کہ داڑھی منڈا ہو، داڑھی بھی نہ رکھتا ہو جناب، نہ اس کا لباس شریعت کے مطابق ہو، نہ اس کا کردار ہو، نہ اس کی چال چلن، نہ اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہو، نہ اس کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہو، نہ بائیں ہاتھ میں حدیث ہو، بلکہ وہ زانی ہو، شرابی ہو، گالیاں بکنے والا ہو۔ تو فرمایا جو فاسق معلن ہے یہ پیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اس کا جو سلسلہ نسب ہے اور سلسلہ علم ہے وہ نبی علیہ السلام تک متصل ہو، جس میں یہ 4 شرائط ہوں گی۔ فرمایا وہی پیر ہوگا، جس میں یہ شرائط نہیں وہ پیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو اولیاء اللہ کی محبت تھی وہ ساری تو بیان ہو چکی ہے، لیکن ایک بات اور سمجھنے والی ہے، ولیوں کے درباروں پر جائیں ضرور جائیں، لیکن قبروں کو سجدہ نہیں کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ ہمارے بعض لوگ ہیں وہ جاتے ہیں تو جناب قبروں کے آگر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے۔ اور اسی طرح میلے پھیلے لگانا، جناب چادریں لے کر جانا اور ایک مجمع کی صورت میں جانا، یہ سب کچھ شریعت محمدی میں جائز نہیں۔ ولی کی قبر پر بس ایک چادر ڈال دو یہی کافی ہے تاکہ عام مومنین کی قبروں میں اور ولی کی قبروں میں امتیاز رہے، لیکن چادر پہ چادر ڈالتے رہنا اور جناب وہاں پر جا کر بے تحاشا لنگر تقسیم کرنا، سجدے کرنا، میلے کرنا، وہاں پر کنجریاں نچوانا، یہ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عورتوں کا جانا، جناب ہماری فلاں منت پوری ہو رہی ہے آرام جا رہے ہیں، اللہ حضرت الرحمہ فرماتے جب عورت جو ہے وہ مزار کی طرف جاتی ہے تو یہ نہ مجھ سے پوچھو اسے ثواب کتنا ملتا ہے، بلکہ فرمایا مجھ سے یہ پوچھو اس پر لعنتیں کتنی برسی ہیں۔ ایسی عورتوں پر بھی لعنتیں برسی ہیں جو اولیاء اللہ کے درباروں پر جناب ایک بےہودگی کے ساتھ جاتی ہیں، وہاں پر واویلا کرتی ہیں۔ ولیوں کے درباروں پر احترام کے ساتھ اور اسی طریقے کے ساتھ جانا چاہیے جو اللہ عز و جل کے اولیاء نے اور علماء نے ہمیں بتایا۔ دعا ہے اللہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔